السلام علیکم نانی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میرے بچوں، خوش رہو۔ نانی اماں، کل آپ نے ہمیں حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہیں کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ مجھے سن کر رونا آ گیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے سے آگے بتائیے نا۔ ہاں تو بچوں، یہ جو مسلم بن عقیل ہیں، انہیں اس شہادت کی وجہ سے 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایک سفیر حسین اور دوسرا غریب کوفہ۔ شروع میں مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات اچھے لگے تھے، اس لیے انہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی۔ لیکن بعد میں یزید نے کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا، جس نے نہ صرف مسلم بن عقیل کو شہید کیا بلکہ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے آپ جیسے بچوں کو بھی مار دیا۔ ایک بچے کا نام محمد جبکہ دوسرے کا ابراہیم۔ مسلم بن عقیل کو 9 ذی الحج کو جب شہید کیا گیا تو آپ کی عمر تقریباً 47 سال تھی۔ اف میرے اللہ، میری توبہ، اللہ ظالموں کو تباہ کرے۔ دوسری جانب مسلم بن عقیل اپنے بھائی امام حسین کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھ چکے تھے، اور اس وقت امام حسین کو مکہ میں 4 مہینے ہو چکے تھے۔ بچوں، میں کس ظلم کی بات بتاؤں اب۔ حج کے دوران خانہ کعبہ میں امام حسین کو شہید کرنے کی سازش کی گئی، تاہم امام نے خانہ کعبہ کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حج کو عمرے میں بدلا اور کوفہ کی طرف سفر اختیار کیا۔ امام اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے لیے بے حد فکر مند تھے اور ان سے جلد از جلد ملنا چاہتے تھے، لیکن مختلف بستیوں سے گزرتے ہوئے جب وہ کوفہ کی حدود میں داخل ہوئے تو انہیں شدید خطرات کا احساس ہوا اور ان پہ کوفہ کے تمام راستے بند کر دیے گئے اور ان کے سامنے حر آ کھڑا ہوا۔ امام نے فرمایا، مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ مجھے تو کوفہ کے لوگوں نے خود خط لکھ کے بلایا ہے۔ دادی جان، یہ حر کون تھا؟ بیٹا، حر اس شخصیت کا نام ہے جو 7 محرم تک امام حسین کا سخت دشمن تھا اور کوفہ سے کربلا تک امام کو مجبور کر کے روکنے والا بھی یہی حر تھا۔ لیکن اللہ جس کو ہدایت دے دے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یزید کے قریبی ساتھیوں یعنی ابن زیاد اور ابن سعد نے جب امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کیا تو حر نے اسے ظلم قرار دیا اور 8 محرم کو حر قافلہ حسینی میں شامل ہوئے اور 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ امام نے فرمایا، اے حر، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ ہاں تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جب امام نے خطوط کا ذکر کیا تو حر نے کہا، میں کسی خط کو نہیں جانتا، مجھے تو بس یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبید اللہ تک پہنچایا جائے اور پھر یزید تک، تاکہ آپ سے بیعت لی جا سکے۔ اسی دوران امام کو اپنے بھائی مسلم کی شہادت کی خبر ملی اور وہ شدت غم میں چلے گئے۔ لیکن اب آپ کو محصور کر لیا گیا تھا اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، حالانکہ آپ بار بار فرما رہے تھے کہ ہم کوئی بحث نہیں چاہتے، ہمیں یزید کی بیعت یا جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں مدینہ واپس جانے دیا جائے، ہمارے ساتھ گھر والے ہیں۔ لیکن ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کی پٹیاں اور دماغ میں یزید کا خوف تھا، اس لیے انہوں نے آپ کو دھکیل کر اس بیاباں ویرانے میں پہنچا دیا جسے کربلا کہتے ہیں۔ میرے بچوں، یہ کربلا نہیں، کرب و بلا تھی۔